بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حسن اللہ یاری کا یہ دعویٰ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو پہلے یہ دعویٰ سن لیں۔ میرا نام حسن اللہ یاری ہے۔ آپ شیعوں کو چیلنج کرتے ہیں، آپ آ جائیں یہاں پر، ہم صرف آپ کے مصادر سے بات کریں گے۔ ابوبکر عمر کے دامن سے آپ کفر کا تان پاک کریں، ان کا اسلام ثابت کریں، میں یزید معاویہ کا کلمہ پڑھوں گا اور میں پاکستان آؤں گا کہ آپ مجھے ذبح کر دیں۔ ہم ابوبکر عمر عثمان عائشہ پہ بات کرتے ہیں، معاویہ کی باری نہیں ہے۔ آپ آ جائیں، ابوبکر پہ بات کرتے ہیں، عمر پہ بات کرتے ہیں، معاویہ کو ہم پیغمبر مانیں گے، معاویہ کو ہم ملک مانیں گے۔ تم آ جاؤ ابوبکر عمر کا ثابت کرو نا، ثابت کرو۔ عمر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ تو آپ حضرات نے یہ دعویٰ سنا۔ یہ دعویٰ نہ صرف تاریخی حقائق سے انحراف ہے بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سراسر باطل ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی ساتھی تھے، اور ان کی خدمات کو اور ان کی قربانیوں کو اسلام کی عظیم تاریخ میں نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ آیت ان صحابہ اکرام کی عظمت اور بلند مقام کو بیان کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا شمار انہی صحابہ میں ہوتا ہے، اور ان کے اسلام پر کوئی شک کرنا دراصل قرآن کی واضح تعلیمات کا انکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کی ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ صحابہ کا مقام ہم جیسے لوگوں کی سوچ سے کہیں بلند ہے، اور ان کی عظمت کو چیلنج کرنا سراسر گمراہی ہے۔ مرزا جہلمی کا حسن اللہ یاری کے خلاف خاموش رہنا کئی سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء پر فوراً رد عمل دینا مرزا کا، اور دوسری طرف حسن اللہ یاری جیسے شخص کی گستاخانہ باتوں پر خاموشی اختیار کرنا دوہرے معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا مرزا کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے؟ کیا اس نے اپنی ترجیحات کا رخ دوسری طرف موڑ لیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی عالم ہو یا مبلغ ہو، اس کا فرض ہے کہ حب دین کی بنیادی شخصیات پر حملہ کیا جائے تو فوراً کھول کر اس کا جواب دینا چاہیے۔ مرزا جہلمی کا دوہرا معیار واقعتاً حیران کن ہے۔ بریلوی علماء اکرام سے کوئی معمولی سا اختلاف ہو تو فوراً ویڈیو بنا کر فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب حسن اللہ یاری جیسے لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تب مرزا کی زبان میں تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا مرزا صرف بریلوی علماء اکرام کو ہی ہدف بناتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ حسن اللہ یاری جیسے گستاخ کے خلاف کیوں نہیں بولتا؟ یہی وہ مرزا ہے جو حق اور سچائی کا دعوے دار بنتا ہے۔ جو دین کی اصل شخصیات پر حملہ ہو تو مرزا خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا کی ترجیحات واضح ہیں۔ جہاں ذاتی مفاد ہو وہاں بھرپور جواب، اور جہاں سچ بولنے کی ہمت درکار ہو وہاں خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی جانب سے کوئی بات ہو تو فوراً ویڈیو بنا کر آگ لگا دیتا ہے۔ مرزا جہلمی سے میں یہ کہوں گا کہ یہ دوہرا معیار اور دوہرا کھیل بند کرو۔ دین کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرنے والے حق بولنے سے نہیں ڈرتے۔ عوام اب تمہارے اس کھیل کو سمجھ چکی ہے اور تمہاری منافقت کا پردہ چاک کر چکی ہے، اور یہ تمہاری منافقت زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ بریلوی حضرات کبھی بھی صحابہ اکرام کی گستاخی میں ملوث نہیں ہوتے۔ مرزا جہلمی اگر ہر 24 گھنٹے میں صحابہ اکرام کی گستاخی نہ کرے تو شاید اسے مقبولیت کے لیے کوئی اور حربہ ڈھونڈنا پڑے، کیونکہ اس کی پوری شہرت اسی بات پر قائم ہے کہ وہ امت کے جید بزرگوں پر کیچڑ اچھالے اور فرقہ واریت کو ہوا دے۔ اگر صحابہ اکرام کی توہین بند کر دے تو اس کا پروپیگنڈا کی مشین بھی بند ہو جائے گی، اور اسے دین کی اصل خدمت کے بارے میں سوچنا پڑے جو شاید اس کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔
دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سچی رہنمائی فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھے، ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔